اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نیا دن، ایک نئی صبح اور ایک بہت پیاری سی دل کو چھو لینے والی انمول داستان، دو محبت کرنے والوں کی داستان کہ استغفر اللہ نے ان کی زندگی میں، استغفر اللہ اور درود ابراہیمی نے ان کی زندگی میں کس طریقے سے معجزہ کیا۔ آج کی ویڈیو خاص طور پر ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو اکثر و بیشتر کمنٹس باکس میں میسیج کرتے ہیں، وہ کسی کو پسند کرتے ہیں یا کسی سے محبت کرتے ہیں یا کسی سے جائز رشتے میں بننا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی اسباب نظر نہیں آتے، رکاوٹیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ لیکن دوستوں، اس بات کا بھی ضرور خیال رکھنا ہے کہ انہوں نے بہت محبت اور بہت خلوص سے درود ابراہیمی پڑھا اور استغفر اللہ پڑھا اور اپنے رب کے لیے پڑھا اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اپنی دعائیں اپنے رب کے آگے پیش کریں، یعنی نفسانی خواہشات میں نہ پڑے، حرام کام نہیں کیے، حرام رشتے میں انوالو نہیں ہوئے، یعنی اللہ کی حدود کو پامال نہیں کیا۔ چلیے دوستو، آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو کا آغاز ہمیشہ کی طرح ہمارے پیارے آقا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک سے کرتے ہیں۔ آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی 10 رحمتیں، برکتیں آپ پر اور مجھ پر نازل ہو چکی ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ دوستوں، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کیجئے، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کیا کیجئے اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیا کیجئے۔ چلیے دوستوں، آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بہن بتاتی ہیں جن کو یہ پسند کیا کرتی تھیں، وہ ان کی فیملی فرینڈ میں سے تھے، یعنی ان کی جو والدہ تھیں اور ان کی والدہ آپس میں بیسٹ فرینڈ تھیں۔ بہت زیادہ اچھے تعلقات تھے دونوں فیملیز کے درمیان۔ اسی طرح بچے بھی ایک ساتھ ہی بڑے ہوئے تھے، تو ہم سب کی آپس میں بہت دوستی بھی تھی، اور کب یہ دوستی میری طرف سے پسندیدگی اور محبت میں تبدیل ہو گئی ہمیں پتہ بھی نہ چلا۔ اسی طرح ہوا کہ ایک مرتبہ انٹی اور ان کے بچے سب ہمارے گھر رکنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان کے بیٹے سے، ان کی بیٹی سے میری بہت دوستی تھی، ہم ساتھ ہی پل کر جوان ہوئے تھے۔ ہم سب لوگ ایک دوسرے کے بغیر بالکل نہ رہ سکتے تھے۔ کوئی بھی کسی سے ناراض ہو جاتا تو فوراً دوسرا اس کو منا لیتا تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ اسی طرح ہوا کہ ہماری انٹی کی فیملی ہمارے گھر رکنے آئی ہوئی تھی۔ ہم سب ہنسی مذاق مستیاں کر رہے تھے، رات میں پتہ نہیں کوئی بات ہوئی تو میں ان سے ناراض ہو گئی، یعنی ان کے جو بیٹے تھے، اور جا کر کمرے میں لیٹ گئی۔ مجھے پتہ تھا صبح سب مجھے منا لیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے کافی شوق لگا کہ جب صبح میں اٹھی، میں کافی دیر سے سو کے اٹھی تھی، دیکھا تو گھر میں کافی سناٹا تھا، تو مما نے بتایا کہ وہ لوگ جا چکے ہیں۔ مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ انہوں نے مجھے، یعنی ان لوگوں نے مجھے منایا بھی نہیں اور مجھ سے ملے بغیر سب چلے بھی گئے۔ کافی دکھ ہوا مجھے، اندر سے کافی اس چیز کو فیل کرا میں نے، پتہ نہیں شاید یہ ایکسٹرا فیلنگ تھی، مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن میرا دل کافی بجھا بجھا سا تھا اندر سے۔ پھر یہ بتاتی ہیں کہ ایک ہفتہ ہی گزرا تھا، کوئی کانٹیکٹ بھی نہ تھا، تو میری والدہ کے پاس، یعنی ان کی والدہ کا فون آیا کہ ان کے بیٹے کی انگیجمنٹ ہے ان کی خالہ کی بیٹی سے۔ یہ سن کر تو سمجھے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، میرا پورا جسم کہتے ہیں کہ کانپنا شروع ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کس طریقے سے اس منگنی کو روکوں۔ ظاہر سی بات ہے، میں تو اس منگنی کو نہیں روک سکتی تھی، اور مجھے تو ان کے سامنے والے کی فیلنگز تک کا ہی نہیں پتہ تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے بھی ہیں یا نہیں۔ کبھی اس طرح کی ہمارے درمیان کوئی بات ہی نہ ہوئی، یہ تو میری طرف سے ہی ساری فیلنگز تھیں۔ بہرحال وہ بتاتی ہیں میں بہت روئی کمرہ بند کر کے، میں نے بہت اپنے رب کے آگے گڑ گڑائی، بہت آوازاری کری اپنے رب سے کہ میں اتنی محبت کرتی تھی، یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔
بتاتی ہیں خیر اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا، میری حالت بہت خراب تھی۔ وہاں سے انویٹیشن آ گیا منگنی کا، ظاہر سی بات ہے منگنی میں تو جانا ہی تھا کیونکہ ہم لوگ اتنا کلوز تھے، اور یہ بات میں کسی کو بھی نہ بتا سکتی تھی۔ طبیعت خرابی کا بہانہ بھی کیا لیکن پھر بھی مجھے جانا پڑا۔ کہتی ہیں جب میں وہاں پہنچی تو کافی شور شرابہ تھا، آنٹی بیحد خوش تھیں، ظاہر سی بات ہے وہ اپنی بھانجی کو لے کر آ رہی تھیں۔ لیکن جو میرے میرے یعنی جو والدہ کے جو ان کے دوست تھے وہ کافی خاموش تھے، جیسے وہ شادی یعنی اس منگنی سے خوش نظر نہیں آ رہے تھے۔ بہرحال دل کا بھید تو اللہ ہی جانتا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کو دیکھ کے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا دل مٹھی میں لے رہا ہے۔ کہہ رہی رات ہو گئی، میں نے کمرہ بند کیا اور میں پوری رات روتی رہی۔ میں نے وضو کری اور میں نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میں درود ابراہیمی استغفر اللہ پڑھتی جاتی اور اپنے رب کو اپنے دل کا حال بتاتی جاتی، اور رو رو کے میرا برا حال تھا۔ بس میں اللہ سے آہوازاری کر رہی تھی، اللہ کو بتا رہی تھی کہ میں اس شخص سے بہت محبت کرتی ہوں، اس کو میرے نصیب میں لکھتے ہیں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور آپ سب کچھ کرنے پہ قادر ہیں۔ یعنی اپنے دل کے سارے حال وہ اپنے رب کو بتا رہی تھی، انہوں نے کسی کے سامنے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ کہتی پوری رات میری اسی طرح گزر گئی روتے روتے، اور میری صبح آنکھ لگ گئی۔ کہتے ہیں جب میں سو کے اٹھی تو میری آنکھیں بہت زیادہ سوجی ہوئی تھیں۔ میری والدہ ایک دم گھبرا گئی میری آنکھیں دیکھنے کے بعد، کیونکہ وہ سمجھی کہ شاید کوئی انفیکشن ہو گیا ہے آنکھوں میں، کہ اتنی زیادہ سویلنگ آ گئی۔ انہوں نے کہا کوئی میڈیسن وغیرہ لو، کوئی ڈراپس ڈالو، تو میں خاموش ہو گئی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ ساری رات رونے کی وجہ سے میری آنکھوں میں اتنی زیادہ سویلنگ آ گئی ہے۔ لیکن بہرحال وہ بتاتی ہیں کہ اسی طریقے سے میں خاموشی سے کمرے میں چلی گئی، تو جو میرے کزن سے یعنی میرے دوست تھے جو، میں ان کے پاس وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئے، تو میں نے کہا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں، لیکن مما نے میری بات نہ سنی، مجھ سے پوچھے بغیر ہی وہاں پہ رشتہ کر دیا۔ اور جب جس کو پسند کرو اور اس سے شادی نہ ہو تو پھر کتنا دل دکھتا ہے۔ جس کو میں جیون ساتھی بنانا چاہتا تھا اس کو میں بتا بھی نہ سکا کہ میں اس کو اتنا پسند کرتا ہوں۔ یعنی میرے اندر غصے کی ایک لہر سی دوڑ گئی کہ میں اس بندے کے لیے اتنا رو رہی ہوں اور یہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ بہرحال میں غصے سے وہاں سے اٹھ کر آ گئی۔ دوسری رات بھی میری ایسی روتے ہوئی گزری، تو صبح میرے دوست نے کہا کہ تم اتنی کھچی کھچی سی کیوں ہو میرے ساتھ؟ انہوں نے میری پوری بات بھی نہیں سنی اور غصے میں اٹھ کے چلی گئی تھی۔ پھر انہوں نے جب بتایا کہ وہ مجھے ہی پسند کرتے ہیں تو سمجھے میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مجھے لگا کہ میری ساری دعائیں جو ہیں وہ قبول کر لی گئی ہیں۔ میں بے حد خوش تھی، میرے پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے۔ اور لڑکے تو آپ کو پتہ ہے جذباتی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں مما کو منع کر دیتا ہوں کہ اور یہ رشتہ ختم کر دیتے ہیں کہ مجھے منگنی نہیں کرنی، میں آپ کو پسند کرتا ہوں۔ تو میں نے ان کو منع کیا کہ نہیں ابھی آپ یہ حرکت نہ کریں، پورا خاندان موجود ہے اور پھر بہت زیادہ بات بڑھ جائے گی۔ بہرحال وہ میرے کہنے پر راضی ہو گئے اور منگنی ہو گئی۔ امی اپنے گھر واپس آ گئی، ہم دونوں ہی آپس میں باتیں کرنا شروع ہوئے اور ہم دونوں ہی کی دل سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ بنا دے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں اپنے والدین سے بات کر لیتے ہیں۔ میرے گھر والوں کو تو کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ ان کی والدہ کی بھانجی تھی اور آنٹی اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ کہتی ہیں میں دن رات اللہ پاک سے خوب دعائیں کرتی، استغفر اللہ کثرت سے ورد کرتی، درود ابراہیمی ورد کرتی اور پھر اللہ پاک سے دعائیں مانگتی۔ اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری دعائیں سن لی گئیں۔ درود پاک اور استغفر اللہ کا معجزہ میری زندگی میں ہوا کہ میرے کزن کی جن سے منگنی ہوئی تھی وہ بھی کسی اور کو پسند کیا کرتی تھیں، اور انہوں نے بھی اپنی والدہ کے دباؤ میں آ کر یہ منگنی کی تھی۔ ان کے والد بھی موجود نہ تھے، اسی لیے آنٹی کو اپنی بھانجی سے زیادہ محبت تھی کہ وہ یتیم تھی۔ بہرحال اس لڑکی نے بھی اپنی والدہ کے دباؤ میں آ کے یہ منگنی کی تھی، لیکن وہ بھی کسی اور کو پسند کیا کرتی تھی اور وہ اس شخص کے ساتھ چلی گئی تھی اور انہوں نے نکاح بھی کر لیا تھا۔ جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے یعنی اپنی والدہ کو یہ بات فوراً بتائی، پھر والدہ اپنی بہن کے یہاں گئیں اور ظاہر سی بات ہے تو رشتہ ختم ہی ہو گیا بہت آسانی کے ساتھ، کوئی بدمزگی کے بغیر۔ وہ کہتی مجھے حیرت ہوتی ہے اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اتنی آسانی سے ہو گیا ہے، یعنی یقین نہ آنے والی بات تھی۔
وہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے اپنی ساری بات اپنی والدہ کو بتا دی اور یہ کہا کہ میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں، لیکن آپ کی ضد کے آگے میں خاموش ہو گیا تھا، میں آپ کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ بہرحال ان کی والدہ بے حد خوش ہوئیں اور دوسرے دن ہی صبح کہتی ہیں میں نماز پڑھ کے لیٹی تھی کہ آنٹی کی کال آ گئی۔ آنٹی نے امی سے بات کری اور ان کو کہا کہ میں رشتہ کرنے آ رہی ہوں کل ہی۔ امی بھی یہ سب کچھ اچانک سن کے حیران رہ گئیں۔ امی بھی یہ سن کر اچانک شاک ہو گئیں۔ انہوں نے کہا ابھی آپ ٹھہریے، پہلے میں ان کے والد سے مشورہ کرتی ہوں، پھر آپ کو جواب دوں گی۔ امی اب مجھے بھی یہ ڈر لگ رہا تھا، اگر امی راضی ہو گئیں کہیں میرے بہن بھائی اور میرے والد انکار نہ کر دیں۔ اس طریقے سے منگنی ہونے کے بعد پھر دوبارہ رشتہ آیا ہے۔ میں بہت اللہ پاک سے دعائیں مانگ رہی تھی، بہت اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہی تھی، شکر ہے اللہ رب العزت نے آسانی کری۔ میرے والد بھی ایک ہی دفعہ میں مان گئے اور جو میرے بہن بھائی ہیں انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ امی نے انہیں اوکے کر دیا، ٹھیک ہے آپ آ جائیں رشتہ لے کر۔ بہرحال آنٹی رشتہ لے کر آئیں، گھر والے راضی ہوئے اور بہت دھوم دھام سے ہم دونوں کی منگنی ہو گئی۔ الحمدللہ ہمارا نکاح بھی ہونے والا ہے، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف استغفر اللہ اور درود ابراہیمی کا معجزہ ہے میری زندگی میں، کہ ایک ناممکن سی بات، یعنی وہ شخص جس کو پتہ بھی نہیں کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں، اور پھر ان کی منگنی بھی ہو چکی اور پھر اس طریقے سے منگنی ہونا، سب کچھ ختم ہو جانا، دوبارہ رشتہ اس طریقے سے ہو جانا کہ آپس میں کوئی بدمزگی بھی نہ ہو، کسی پر الزام بھی نہ ہے، یہ سب میرے رب کی کرم، اس کی عطا ہے۔ اور بے شک میرے رب ایسے راستے، ایسے پلاننگ بناتا ہے کہ جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جو اکثر محبت کی شادی یا کسی کو پسند کرتے ہیں یا محرم رشتہ چاہتے ہیں، اپنا محرم اپنی پسند کا چاہتے ہیں، تو آپ سب استغفر اللہ اور درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا بنا لیجئے۔ استغفر اللہ پڑھیے، درود ابراہیمی کثرت کیجئے اور اپنے رب سے اپنے لیے آسانیاں اور بہتری مانگیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت غیب سے آپ سب کے لیے راستے کھول دے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل پہ سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی بہت پیاری سی میریکل اسٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔